ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے شہباز گل کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ فاروق اعجاز ہمیں اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے فاروق۔ جی بالکل، اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سماعت کی گئی ہے اور شہباز گل آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ شہباز گل کے وکیل کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے شہباز گل کو 4 ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہ 4 ہفتے کا وقت گزرنے کے باوجود بھی واپس نہیں آئے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے استدعا کی گئی کہ شہباز گل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، جس پر عدالت نے آج شہباز گل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ جج کا یہ کہنا تھا کہ اب یا تو شہباز گل کو عدالت میں پیش ہونا ہے یا پھر ناقابل ضمانت وارنٹ پر عمل درآمد ہوگا۔ کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 26 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ 117 بینک اکاؤنٹس کا انکشاف۔ نیب نے فرحت شہزادی اور ایس این جمیل گجر کو 8 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ بیورو چیف لاہور طارق منیر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فرحت شہزادی اور اس کے شوہر ایس این جمیل گجر جن کا پہلے ہی نیب میں کیس چل رہا تھا، اس میں ایک نیا موڑ سامنے آیا اور نیب نے فرحت شہزادی اور ان کے میاں ایس این جمیل گجر کو 8 جون کو طلب کر دیا ہے۔ لاہور نیب نے تحقیقات میں فرحت شہزادی اور اس کے میاں ایس این جمیل گجر کا نام 117 پبلک اکاؤنٹس ہونے کا انکشافات پر تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ملزم کے خلاف تحقیقات کے دوران 4 فارن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آ گئے ہیں، جبکہ پبلک اکاؤنٹ میں بزدار اور حکومت میں مجموعی طور پر 4.5 ارب کی مبینہ ٹرانزیکشن کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ دونوں ملزمان کے نام مجموعی طور پر 1.5 ارب کی مالیت کی جائیدادیں بھی پائی گئی ہیں، جبکہ سال 2021 میں ملزمہ فرحت شہزادی کو ایف پی آر کی کل 97 کروڑ کے اخراجات ظاہر کیے گئے ہیں اور فرحت شہزادی اور شوہر کی ملکیت 10 کمپنیوں کا بھی پتہ لگایا گیا ہے جو مبینہ طور پر مالی لین دین کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ نیب نے تحقیقات میں تشہیری ٹیم کی فرحت شہزادی کے لیے کام کرنے والے کیش وائے کا بھی سراغ لگا لی ہے اور کیش وائے کا مجموعی طور پر 860 ملین کے کیش ٹرانزیکشن کا اعتراف کر چکے ہیں، جس کے شواہد نیب نے حاصل کر لیے ہیں۔ اور ریکارڈ کے مطابق فرحت شہزادی نے امبیسی اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 50 کروڑ روپے کرائے ہیں، اس لیے امبیسی اسکیم میں 32 کروڑ مالیت زرعی زمین پیداوار اصول ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کی ملکیت کوئی زرعی اراضی بھی نہیں ہے۔ لاہور فرحت شہزادی اور ایس این جمیل گجر کے اثاثے میں 3 سال کے دوران مبینہ طور پر 400% اثاثہ ریکارڈ ہوا ہے۔ جی اور ملزمان ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فواد چودھری کے خلاف سرکاری ملازمین کو اکسانے کا کیس۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے فواد چودھری کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے فواد چودھری کو 14 جون کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کر لیا ہے۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سلطان اصغر کے توسط سے اپیل دائر کی، موقف اپنایا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جناح ہاؤس پر حملے کی ہدایات دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ورکرز کو جناح ہاؤس تک لے کر گئیں۔ عدالت اپیل منظور کر کے یاسمین راشد کی بریت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جناح ہاؤس موجودگی سوالیہ نشان ہے، وہ وہاں کیا کر رہی تھیں؟ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں سوال۔ کہا یاسمین راشد کا نام ایف آئی آر میں شامل ہے، کیس ڈسچارج ہونے کا مطلب بریت نہیں ہے۔ ہے 97 نمبر، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام ہے اور اسی میں وہ ہمارے پاس جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ ایف آئی آر میں نام صرف نہ ہونے کی وجہ سے شی کین بی ڈسچارجڈ۔ ڈسچارج ڈزنٹ مین ایکویٹل۔ انویسٹیگیشن آفیسر اس کے پاس ایک رائٹ ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ جج سے اس کی کیس کے اندر طلبی کروا سکتا ہے۔ دس از ویری اسٹرانگ ایویڈینس، اس کو ڈینائی کیا نہیں جا سکتا۔ ایویڈینس بیسڈ ان کو اریسٹ کیا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تھرو جیو فینسنگ کیا ہے، ہم نے فیشیل ریکگنیشن کیا ہے جو کہ ہم نے نادرا سے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ واٹس ایپ گروپس کے اندر باقاعدہ ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے یہاں سے اتنے بجے یہاں جانا ہے۔ آئی ووڈ جسٹ سے کہ ان کی پریزنس موقع پر بہت یہ ایک اٹس اے بگ کوسچن مارک، وائی واز ہی دیئر۔ مختلف سکولز کے طلباء طالبات سمیت اساتذہ نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور شہداء سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے شرپسند کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا تھا بہت تکلیف دہ لمحات ہیں۔
شہداء کی جو یادگار ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے اوپر بھی بہت ہمیں افسوس ہے، کیونکہ شہداء ہمارے ہیروز ہیں اور کسی قوم کا یہ سرمایہ ہوتے ہیں. انہوں نے بھی یہ کیا ہے، وہ ملک دشمن عناصر ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دینے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. جنا ہاؤس جو ہمارا گھر ہے، ہمارے قائد کا گھر ہے، اس کا دہشت گردوں نے کتنا برا حال کیا ہے. شہداء تو ہم پر سے قربان ہو گئے ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں زندہ سلامت رکھنے کے لیے. تو اگر ان کی یادگاروں کی بھی حرمتی کی گئی ہے، اتنی تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے کہ بیان نہیں میں کر سکتی. وہ شہداء جو ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری جان ہے، جنہوں نے ایک مسجد کو نہیں چھوڑا، تو ہم کیا ایسے لوگوں سے توقع کر سکتے ہیں؟ تو گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ بہت زیادہ سزائیں دیں. وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو قوم کا خراج عقیدت. انہی شہداء میں حوالدار ناصر محمود شہید بھی شامل ہیں، جنہوں نے 14 جولائی کو دہشت گردوں کے خلاف دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا تھا. شہید کے والد کہتے ہیں، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہیں. شہید کی بیٹی نے کہا، جب کسی کو اپنے بچوں کو پیار کرتے دیکھتی ہوں تو ابو بہت یاد آتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا ہے، ہم خوشحال اور مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اہم امور پر گفتگو کے لیے پاکستانی حکام سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں، جو امریکہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر سفارتی رابطے پر بیان نہیں دیا جاتا. عافیہ صدیقی سے متعلق سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے جواب دینے سے گریز کیا. IMF کی پیش کی شرائط پوری کر دی، امید ہے رواں ماہ حتمی معاہدہ ہو جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، موجودہ حکومت پاکستان کے عوام، برادرانہ اور دوست ممالک کی مدد سے بہترین انداز میں چیلنجز سے نمٹنے میں کامیاب رہی. خبر آپ کو دیں، بجٹ سے قبل پاکستان اور IMF کے درمیان رابطہ ہوا ہے. IMF نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے. ذرائع کیا بتاتے ہیں، اس حوالے سے بتائیں گے شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہیے شعیب. جی، پاکستان اور IMF کے درمیان جو مذاکرات کل رات کو ہوئے ہیں، اس میں IMF نے 2 مور کے مطالبات کیے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو FBI کا ٹیکس ہدف ہے اس کو 9,200 سے بڑھا کر 10,000 ارب تک پہنچایا جائے. ساتھ ساتھ جو ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اخراجات میں کمی کریں اور سبسڈیز کو مزید محدود کریں، اور عوام کے لیے جو ہے بجلی اور گیس سمیت جو دیگر اشیاء ان کے ریٹ کو بڑھایا جائے. ٹیکس آمدن کو بڑھایا جائے. ساتھ ساتھ جو غیر مبادلے کے ذخائر ہیں ان کو بڑھانے کے لیے حکومت پاکستان کیا حکمت عملی بنا رہی ہے، اس کا پورا پلان فراہم کیا جائے. جی شکریہ آپ کا شعیب. ایک 117 بینک اکاؤنٹس کا انکشاف. نیب نے فرحت شہزادی اور احسن جمیل گجر کو 8 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. ملزمان کے 4 فارن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آ گئے. خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے کہ الیکٹرک نجکاری سے متعلق درخواستیں واپس لینے پر کیس نمٹا دیا. چیف جسٹس نے کہا، کتنی انویسٹمنٹ آئی، کیا نتائج نکلے، ہم اسے نہیں دیکھیں گے. چیزوں کو منسوخ کرنا آسان جبکہ اکٹھا کرنا اور بنانا مشکل ہوتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، پارلیمنٹ کا احترام کریں، یہ عدالت میں لانے کے بجائے پارلیمنٹ میں اٹھائیں. حافظ نعیم نے کہ الیکٹرک کے خلاف قانونی جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں، سپریم کورٹ نے جہاں نشاندہی کی ہے ہم وہاں جائیں گے. سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ کا عذاب کراچی کے عوام بھگت رہے ہیں. ان کے لائسنس توسیع نہیں ہونی چاہیے. میئر کے انتخاب پر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کس منہ سے کہتی ہے کہ کراچی نے ان کو ووٹ دیا. سب سے مہنگی بجلی کراچی میں پروڈیوس ہوتی ہے کہ الیکٹرک کرتا ہے. ہم یہ مقدمہ لڑیں گے کراچی کے عوام کا. ان کا لائسنس جو اب ختم ہو چکا ہے ڈسٹریبیوشن کا، اب فردر ان کو لائسنس نہیں ملنا چاہیے ڈسٹریبیوشن کا. سپریم کورٹ میں ہم بہرحال پورے اعتماد سے گئے تھے اور مشورہ کر کے ریویو میں بھی جا سکتے ہیں، اور تمام جگہوں پر جہاں جہاں سپریم کورٹ نے نشاندہی کی ہے ہم جائیں گے. 15 جون کو میئر کا انتخاب ہو رہا ہے. آپ نے 12 مئی کو جا کر ایک ترمیم کر دی. اب کوئی بھی فرد بغیر منتخب ہوئے میئر بن سکتا ہے، اور ہم اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں عدالت میں. کہاں جا کر ریلیف لیں؟ کوئی الیکشن کمیشن اس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا جیالہ میئر بن رہا ہے. آپ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ کراچی کے لوگ آپ کی اس پرفارمنس پہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ لوگ نفرت کرتے ہیں آپ کی اس پرفارمنس سے، اس کرپشن سے. چہرہ جس کا بھی سامنے رکھیں راج وڈیروں کا ہوگا. آپ جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اس کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کمیشن کی سپورٹ حاصل ہے. ہم پھر عدالت میں جا رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے، اوور بلنگ یہاں پر کی جا رہی ہے. میئر کراچی کے لیے پیپل کے نامزد امیدوار مرتضی وہاب کہتے ہیں، حافظ صاحب دل بڑا کریں، انا کو فنا کریں، آئیں مل کر شہر کی خدمت کرتے ہیں.
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور وٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں جانے کے امکانات ہیں، ابھی حتمی فیصلہ کرنا ہے، اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، وفاق اور پنجاب میں اتحادی حکومت بنے گی۔ ARY نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف وٹ سے خصوصی گفتگو میں منظور وٹو نے کہا بلاول بھٹو زرداری کے اگلا وزیر اعظم بننے کے بہت امکانات ہیں۔ میرے بچے جو ہیں PTI سے واپس آ گئے ہیں، ہماری ملاقاتیں جہانگیر خان ترین سے بھی ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تھے تعزیت کے لیے، جاتے ہوئے مجھے الگ کر کے کہنے لگے بھٹو صاحب پھر ہمیں کسی وقت آپ سے بات کرنی پڑے گی آپ کو ساتھ ملانے کے لیے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صاحب نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس ہفتے میں وہ پارٹی اناؤنس کر دیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ نمائندہ حیثیت کے لوگ، قداور لوگ جو ہیں میرے ساتھ آئیں تو میری پارٹی کو اہمیت ملے گی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جہانگیر ترین کی پارٹی فیصل آؤٹ ہو جائے گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے چلانے پہ۔ مجھے جہانگیر خان نے بتایا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے ووٹ کیا ان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے، جتنے اخراجات کیے اور جتنی محنت کی، اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو میری بیٹی کے خلاف انہوں نے کیس رجسٹر کر دیا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، مرکز میں بھی کولیشن بنے گی، پنجاب میں بھی کولیشن بنے گی، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی بنا لے گی حکومت، بلوچستان میں بھی اس کے چانسز ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت بنا لے باقی لوگوں کو ساتھ شامل کر کے۔ فرنٹیئر میں چانسز ہیں کہ PTI کی گورنمنٹ بن جائے، اور پنجاب میں چانسز ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ بنے ہیڈڈ بائی نواز لیگ۔ چانسز ہیں بلاول صاحب کے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے۔ پھر مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر بھی مسلم لیگ نون کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اب PTI کے لوگ جو ٹوٹ رہے ہیں اتنے زیادہ، تو وہ کس طرف رخ کریں گے؟ انڈیپینڈنس کی طرف جائیں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے؟ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لاہور کے برکی روڈ پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی بینک ڈکیتی کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ ایک ڈاکو پہلے سے اندر موجود تھا، ساتھیوں کے آنے پر اندر موجود ڈاکو نے گارڈ سے گن چھینی اور گارڈ پر تشدد کیا۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تو لاہور کے برکی روڈ پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی بینک ڈکیتی کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کی ہے۔ ایک ڈاکو پہلے سے اندر موجود تھا، جبکہ ساتھیوں کے آنے پر اندر موجود ڈاکو نے گارڈ سے گن چھینی اور گارڈ پر تشدد بھی کیا۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ملٹری کالج جہلم، جہاں سے فارغ التحصیل کیڈٹس دنیا بھر میں عالمگیرین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ مسلح افواج کے 3 سابق سربراہان سمیت ہر شعبہ زندگی میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی مادر علمی کے لیے لئیک الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی بابر۔ جی ہاں، شاہ محمود قریشی کی جانب سے ملک تیمور جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کے خلاف جو ہے درخواست کی سماعت کی ہے، اور اس سماعت کے بعد شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ شاہ محمود قریشی کے نظر بندی کے احکامات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ عدالت عالیہ کی جانب سے یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اب MPO کے تحت جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، کہیں کہیں اعلیٰ باری بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔